تو عفیف خواجہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. عفیف کیا حال ہے, کیسے ہو آپ؟ جی بہت اچھا ہوں غالب بھائی. آداب آداب آفاق جی. آداب. غالب بھائی کچھ سوالات تھے مسلمانوں کی جی طرف جی سے قرآن کے حوالے سے, اگر آپ اجازت جی دیں جی تو میں پوچھ ضرور لیتا ہوں. ضرور. پہلا سوال ہے کہ حضرت محمد کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پرانے انبیاء کے قصے اتنے اچھے طریقے سے جانتے تھے؟ اس وقت کسی کو بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, میری نانی کو بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, مگر انبیاء کے قصے ان کو سارے پتا تھے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ انہیں لوگ سنا دیتے تھے. ٹھیک ہے, جی. حضرت تو محمد. جی جی بولیے. ٹھیک ہے, اتنا صحیح جواب کافی ہے میرے خیال ہے. جی. حضرت محمد شاعری میں ٹرین نہیں تھے, تو انہوں نے کس طرح سے دنیا کی سب سے بہترین کتاب لکھی مسلمانوں کے اکارڈنگ ٹو میں مسلم؟ ایسے بھی پنجابی شاعر کو جانتا ہوں جو پنجابی میں شاعری کرتا تھا اور اس کا بیٹا اس کے لیے لکھتا تھا. ٹھیک ہے, سمجھ جی گئے آپ؟ لکھنے والا بیٹا تھا, کہنے والا وہ تھا. تو اب مجھے بتائیں کہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو شاعری کر سکتے ہیں؟ پہلے شاعری بھی ایسی نہیں ہوتی تھی جس کو آپ یہ سمجھیں کہ لکھے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. پہلے شاعر ایسے ہی ہوتے تھے. فوک شاعری جتنی بھی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے لکھی ہے؟ ٹھیک ہے, نہیں لکھی ہوئی. شاعری ایک بڑی آسان سی چیز ہوتی ہے, اور اہل زبان جو ہوتے ہیں انہیں اپنی زبان میں شاعری کرنے کا پتا ہوتا ہے کہ کیسے کرنی ہے. اب ایک بات ہے, آپ ایک لکھنؤ کے اٹھا کے ایک بندے کو لے آئے اور اسے کہیں کہ جی اردو بول, تو میرے سے اچھی اردو بولے گا. اسے ضرب المثل اور محاورے اور ایڈیمز اور پرووربز میرے سے بہت اچھے آتے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ ڈے ٹو ڈے یوز کرتے ہیں. اب کئی دوست ہمارے پنجابی بولتے ہیں ایسے, میرے جو بڑے ہیں پچھلے جو ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ پنجابی بولتے ہیں, اور پنجابی میں وہ اتنے محاورے ایڈیمز اور پرووربز یوز کرتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں تو کئی بار اپنی پنجابی پھیکی لگتی ہے ان لوگوں کے سامنے, کیونکہ ہم تو بیچ میں اردو کے چیزیں یوز کرنی شروع کر دیتے ہیں, انگلش کی. وہ نہیں کرتے, وہ پیور پنجابی بولتے ہیں, اور وہ ایسی ایسی خوبصورت بیچ میں ہوتی ہیں, اور ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اچھا یار اس کا مطلب کیا ہے جو اس نے کہا. ٹھیک ہے, میں پنجاب میں پیدا ہوئی تھی. مطلب پنجاب سے فیملی پنجابی تھی, لیکن جب ہم آئے تھے پنجاب لیبیا مطلب جب برتھ میری لیبیا ہوئی, تو جب پیرنٹس ادھر لے کے آئے 4-5 سال کی عمر تھی, تو ان کو یہ وہاں پہ بڑا کنسیپٹ ہوتا تھا. میرے سارے گھر والے, میرے ددیال وغیرہ سارے پنجابی بولتے تھے, لیکن ان کو یہ تھا کہ وہاں سے عربی اسپیکنگ آئے ہیں بچے یہاں پہ, یہاں آتے ہی جو ہے ان کو اردو سکھائی جائے, پنجابی سیکھ لیں گے کنفیوز ہو جائیں گے. تو وہ گھر میں ٹوٹی پھوٹی زبان میں اردو بولتے تھے, ہمارے سامنے پنجابی آپس میں بولتے تھے, لیکن میرے سامنے انہوں نے اردو بولنی. اب ہمیں اردو پہ ڈال دیا, گھر میں پنجابی, وہاں سے عربی, 3 زبانوں کا ایک مربع بن گیا. اب جب میں یہاں آئی ہوں کینیڈا, اب انگلش آ گئی. اب یہاں پہ مجھے پنجابی سمجھ آتی تھی, لیکن بولنے میں مجھے بالکل بھی کانفیڈنٹ نہیں تھی. مجھے بڑی جھجک ہوتی تھی, حالانکہ میرا گھر کا ماحول پنجابی تھا, ایکسنٹ پنجابی تھا, لیکن بولنے میں جھجک تھی. لیکن اب جو میں یہاں پہ سکھوں کی فیملی سے ملی ہوں, سکھ دوست تھے, ان سے میں نے جو سیکھی ہے پنجابی, مطلب جو ایکچوئل پنجابی تھی نا, وہ وہاں سے سمجھ آئی ہے. تو یہ جو زبانیں ہوتی ہیں یہ ایسے ٹریول کرتی ہیں لوگوں کے ساتھ, یعنی ان میں نہ تو کوئی میرا پنجاب میں میرے کوئی علم آپ کہیں یا میں نے کوئی پڑھا ہو ان چیزوں کا, نہیں. اسی طرح ہماری زبانوں کا جو ہے وہ تو اس طرح ہی گھومتے ہیں لوگ, ٹریول کرتے ہیں. اب محمد کی آپ نے بات کی تھی, پروفٹ محمد کی, اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ان کا وہ ایکسپوجر تھا جن کی انہوں نے باتیں کی, وہ ان کا علم نہیں تھا. مطلب جو ایک تعلیم, ایک ڈگری جسے ہم کہتے ہیں نا علم, لیکن جو بندہ ایکسپوجر رکھتا ہے نا لائف کا, اس سے بڑا با علم بھی کوئی نہیں ہوتا. یہ بھی بتاؤں آپ کو, کیونکہ اصل چیز زندگی کا اصل حقائق کا تجربہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جو ہمیں کتابوں میں تھیوری پڑھائی جاتی ہے. آپ تھیوری دیکھ لیں, آپ پی ایچ ڈی کر لیں گے, آپ کسی چیز میں ایم اے ایم ایڈ کر لیں گے, آپ جو بھی ڈگری لے لیں گے, لیکن جب آپ ہاؤس جاب کے بعد آپ باقاعدہ فیلڈ میں آتے ہیں, آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس کیا ہے, کیونکہ میٹر وہ کرتا ہے. اور بہت جگہ پہ تھیوری فیل ہو جاتی ہے, پریکٹیکل ایکسپیرینس جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں زندگی پہ ان لوگوں جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے جو پروفٹس تھے, یا وہ لوگ جنہوں نے کوئی نئے نظریات دیے ہیں, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا لائف ایکسپوجر ہوتا ہے. جب وہ آپ دیکھیں گے تو ان کو آپ ڈگریوں سے کمپیئر نہیں کر سکتے. بالکل بہت صحیح کہا آپ نے, شکریہ. دوسرا سوال تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ آج تک ساری دنیا میں کوئی قرآن جیسی کتاب نہیں لکھی گئی قرآن کی چیلنج کو شکست دینے کے لیے؟ قرآن جیسی کتاب کیوں نہیں لکھی گئی جی؟ قرآن سے
آپ کو پتا ہے مسلمہ کذاب نے اپنا قرآن بنایا تھا؟ آپ کو پتا ہے حضرت محمد نے پہلے چیلنج دیا تھا کہ قرآن جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ، کفار مکہ آیت بنا کے لے آئے. حضرت محمد نے چیلنج بدل دیا. حضرت محمد نے کہا ایک سورت بنا کے لاؤ، کفار مکہ وہ سورت بھی بنا کے لے آئے. تاریخ تبری میں اور دوسری کتابوں میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہانی پوری لکھی ہے. تو یہ مسلمان جب کہتے ہیں کہ کوئی قرآن جیسا نہیں بنا سکا، تو بنا سکا ہے بھائی. آپ کو پتا ہے مسلمہ کذاب کے قرآن کی وجہ سے تو صحابہ کافر ہو گئے تھے، وہ اس پہ ایمان لے آئے تھے. کیوں لے آئے تھے؟ اس کا مطلب ہے اس کے قرآن میں کوئی ایسی بات ہوگی تو لے آئے تھے نا، اسی لیے. اور مجھے ایک بات بتائیں کہ قرآن کی اگر زبان یا قرآن اتنا ہی زبردست ہے تو آدھی دنیا، میں کہتا ہوں 70% 80% دنیا جو ہے وہ دوسری کتابوں پہ ایمان کیوں رکھ کے بیٹھی ہے، قرآن پہ کیوں نہیں ایمان رکھ کے بیٹھی؟ ٹھیک ہے، یہ جو قرآن کا فصاحت و بلاغت کا دعویٰ اور ایک بڑا سبجیکٹو سا اس کا ایک وہ ہے، یہ ایستھیٹک سینس کی بات ہے کہ بھائی کسی عربی کو عربی میں لکھی ہوئی کتاب اچھی لگے گی تو وہ کہے گا یہ دنیا کی بہترین کتاب ہے. کوئی لیٹن آ جائے گا تو اس لیٹن کو لیٹن میں لکھی ہوئی اچھی لگے گی تو وہ لیٹن کو کہے گا کہ بڑی اچھی کتاب ہے. کسی کو انگلش ہے تو وہ اسے کنگ جیمز ورژن جو بائبل ہے وہ اس کو دنیا کی بیسٹ کتاب لگے گی. یہ ایک بڑی سبجیکٹو سی بات ہے، یہ جو ہے یہ اسی طرح کی چیز ہے. تو یہ جی چیزیں اور کیا. جی بہت شکریہ. مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن کا معجزہ موسیٰ اور عیسیٰ کے معجزوں سے بہتر ہے، کیونکہ قرآن آج تک بھی ہر انسان کے لیے موجود ہے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کس چیز کے لیے دوبارہ کہ بولیے؟ جی میں بول رہا تھا کہ جو مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن کا معجزہ موسیٰ اور عیسیٰ کے معجزوں سے بہتر ہے، کیونکہ وہ آج تک بھی زندہ ہے. نہیں جی، ان کے معجزے بھی زیرو تھے. اب زیرو کو زیرو سے کمپیئر کریں تو مجھے بتائیں کس زیرو کو بڑا کہیں گے، کس کو چھوٹا کہیں گے؟ ان کے بھی زیرو تھے تو یہ بھی زیرو ہے. سارے میریکل زیرو ہیں جی. یہاں پہ بابا جی کے میریکل، وہ جو پچھلے دنوں وہ انجینئر مرزا کے پیچھے آج کل پڑے ہوئے ہیں، اس نے کہا کہ تمہارے بابے نے جو ہے وہ نہیں نکالی تھی بارات جو ہے دریا میں ڈوبی ہوئی. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے پیچھے پڑے ہیں. تو بھائی اس بابے کا بھی جعلی ہے، حضرت محمد کا بھی جعلی ہے، عیسیٰ کا بھی جعلی ہے، موسیٰ کا بھی جعلی ہے، رام کے بھی جعلی ہیں. کو بدھا کے نکال لے تو وہ بھی جعلی ہیں، گرو نانک کے بھی جعلی ہیں، سب کے جعلی ہیں بھیا. مرزا غلام احمد کے بھی، سب کے، ہر ایک کے جعلی ہیں، پال کے، پیٹر کے، سب کے. تو یہ سارے زیرو ہیں. اب مجھے بتائیں لائن میں ہم 12 زیرو رکھ لیں تو مجھے بتائیں کس زیرو کو بڑا کہیں گے، کس کو چھوٹا کہیں گے؟ بالکل. ہاں. چیٹ جی پی ٹی سے درخواست کی گئی کہ وہ قرآن جیسی ایک آیت لکھے، لیکن وہ انکار کر دی کہ کوئی انسان یا مشین قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں لکھ سکتی ہے، کہ اتنی انٹیلیجنٹ مشین بھی قرآن کے سامنے ہار مان گئی. نہیں، مگر بات یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی بیچارہ انگریز، قرآن عربی بدو. اب اس کو پہلے عربی بدو بننا پڑے گا پھر وہ لکھ سکتا ہے، ویسے نہیں لکھ سکتا نا، مسئلہ یہ ہے. آپ تو کسی بھی دنیا میں کسی بھی انسان کو کہہ دیں کہ شیکسپیئر کی طرح کوئی ایک کتاب لکھ کے دکھا دیں، وہ بالکل. شیکسپیئر تو کوئی نبی نہیں تھا نا، تو آج جی تک لکھ کے دکھا دو کوئی، آج بھی وہ اس کی بنیاد ہے سائنس کی، وہ انگلش میں جو لٹریچر کی. تو یہی بات ہے، وہ کوئی جو عربی دان ہے وہ عربی کی بات کریں گے، جو انگلش والے ہیں انگلش کی ہیں، لیکن اس سے کوئی سچ اور حق کا فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا ان بنیادوں پہ. جی بالکل. یہی بات ہے. یاسر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی شکوک آتے ہیں اسلام کی سچائی کے بارے میں، لیکن جب وہ قرآن سنتے ہیں تو انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ صرف اللہ کا کلام ہے. تو قرآن میں ایسی کیا بات ہے کہ لوگ سنتے ہی اس کو ایک سچی کتاب مان لیتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ قرآن میں کوئی بات نہیں ہے، یاسر قاضی کی آنکھوں پہ بندی ہوئی عقیدت کی پٹی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہے، اور کوئی وجہ نہیں یہ ہے. اصل میں نا یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہوتا. ہم جوڑ دیتے ہیں عقیدت میں آ کے ان چیزوں کو، ایمان کا کہتے ہیں فلسفہ. لیکن یہ بڑی عجیب باتیں ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب بچپن میں ہم پڑھتے تھے کتابیں، جس ماحول میں تھے وہ بڑا دینی ماحول تھا، اور وہاں پہ ہمیں ایک واقعہ پڑھایا جاتا تھا. مجھے یاد ہے کوئی میں 6 7ویں میں ہوں گی، میں نے پہلی دفعہ وہ واقعہ سنا. اجلاس تھا خواتین کا، اس میں چل رہا تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب کے ایک صحابی تھے،
बड़ों ने वो अपनी वाइफ के साथ उनका सलूक अच्छा नहीं था होता, तो उनको बाकायदा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को इल्हामन खुदा ताला ने इस चीज़ का बताया कि ये आपका जो दोस्त है या करीबी का कंपेनियन है, ये इसका ताल्लुक बीवी से, आप इसे तनबीह कीजिए कि ये अपनी बेगम से अपना हुस्न सलूक से पेश आए। तो वो उन्होंने बाकायदा उनको बुला के उनको तनबीह की कि आप अपनी वाइफ के साथ अच्छे सलूक से रहा करें, मुझे अल्लाह ताला ने खबर दी है। तो वो इसको हुस्न सलूक में लेते थे। वाइफ ये वाक़या जो है ना, इसको लेते थे कि उनका देखें कितना उनको वाइफ के साथ हुस्न सलूक बीवियों का पता था। तो मैंने जब ये वाक़या पहली दफ़ा सुना, मैं छोटी-सी थी, तो मेरे ज़हन में सवाल ये उठा और मैंने किया वहाँ पे, मैंने कहा मुझे ये सवाल अलग है, उसको आप साइड पे कर दीजिए। जो जो टॉपिक है, आप ये बताइए कि एक इंसान जो है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का दावा क्या है? उनका ज़िल्ली नबूवत का और एक मुजद्ददियत का, ये 2 दावे हैं। मुजद्दद का मतलब है दीन की तजदीद करने वाला। नबूवत भी वही चीज़ है जो एक दीन को तजदीद दीन के लिए। अब एक पर्सन इतना बड़ा दावा लेके आता है तजदीद दीन, और उसका जो कंपेनियन होगा उसकी भी तो हम रूहानी तौर पे अगर देखें, जो हमें बताई जाती हैं, जो उनकी औसाफ वगैरह, वो कम नहीं होते नबूवत से। मतलब सहाबी जितने भी हैं उनको हम बड़े आला पाए पे लेते हैं। अब एक इंसान जो रूहानियत के इस लेवल पे हो कि जो मुजद्ददियत के साए तले उसकी परवरिश हो रही है, उसके बैठा हुआ है, हर टाइम उनसे उनके गोडे लग के और उनके साथ लग तमाम उनकी ट्रेनिंग ले रहा है, तो क्या उसका इखलाकी लेवल ये था कि वो घर में बीवी के साथ को पीट रहा था? ये तो एक बुनियादी चीज़ है ना। आप 4-5 साल के बच्चे को भी देखें, अगर वो भी अपने माँ-बाप को घर में लड़ता हुआ देखेगा, तो वो इस चीज़ को बुरा मनाएगा और वो इस चीज़ को, बच्चे की नफ्सियात पे असर होता है, उसके माँ-बाप घर में लड़ रहे हैं। या तो इसी तरह औरत भी इंसान है, औरत को भी ज़ाहिर है शौहर लड़ रहा हो, भले वो नबी हो, जो मर्ज़ी हो, लेकिन उसे पीटेगा तो वो जानवर ही होगा ना। तो ये अब ये कैसा लेवल है कि आप एक नबी जो है उसको खुदा ताला बता रहा है कि तुम अपने कंपेनियन को बताओ कि अपनी बीवी के साथ बुरा सलूक ना करे, तो उन औरतों के जिनके बंदे नबी नहीं है, क्या वो पिटती रहे? तो इस पे वो लोग बड़ा उन्हें होता था इतराज कि ये बात ऐसे नहीं है, आपने दूसरे तरीके से लिया है, वरना ये वाकया हुस्न सलूक का है। भाई मुझे तो नजर नहीं आया, मुझे तो उल्टी नजर आया। तो ये बात होती है आपकी नजर की, कि अगर आपकी नजर में अकीदत है, आपकी नजर में वो चीज, उस क्वेश्चन नहीं है कोई, आप इन न्यूट्रल नहीं है, तो आप वो चीज उसी तरह लेंगे। लेकिन अगर आपकी जहन वो साफ है, उन चीजों से अलग है, तो डेफिनेटली आपका व्यू डिफरेंट होगा। बिल्कुल। बस एक आखिरी सवाल था। मुसलमान कहते हैं कि लाखों मुसलमान हर ज़ुबान और उम्र के कुरान का हिफ्ज़ कर लेते हैं। उनका दावा है कि अगर सारी दुनिया से हर कुरान भी जलाया जाए तो कुरान महफूज़ रहेगा। क्या ये एक मौजिज़ा है? ये कोई मौजज़ा नहीं है भाई। कुरान इतनी बड़ी किताब नहीं है, पहली बात है कि जिसे याद करना वो मुश्किल हो। ठीक है, बहुत बड़ी किताब नहीं है कुरान। दूसरी बात है पोइट्री है। लोगों को गालिब के पूरे पूरे दीवान याद हैं और उन्होंने उस पर 7-7 साल नहीं लगाए। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें गालिब का पूरे दीवान याद है, गालिब का एक एक शेर गालिब का याद है जिनको। ठीक है, तो उन्होंने 7 साल नहीं लगाए हिफ्ज करने में, उसको वैसे ही याद है अपने इंटरेस्ट की वजह से, अपनी मेमोरी की वजह से। तो फिर वो तो ज्यादा बड़ा मौजज़ा हुआ कि उसके लिए कोई 7 साल नहीं लगाता, लोग अपने शौक से ही सीख जाते हैं। फिर गालिब की शायरी याद करना, पूरा शेक्सपियर याद है दुनिया को, विलियम ब्लेक याद है दुनिया को पूरा पूरा। ठीक है, फैज याद है। फैज कितने लोग हैं जिनको फैज याद है? ठीक है, मीर दर्द याद है। कई लोग ऐसे हैं उनको उर्दू के सारे क्लासिकल शायर याद है यार। इकबाल याद है लोगों को पूरा पूरा। तो आप कह रहे हैं ये मौजज़ा? ये कोई मौजज़ा नहीं है भाई, लोगों को वैसे ही याद है। किसी ने हिफ्स भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी याद है। तो क्या मौजज़ा ये? और कुरान तो इतना बड़ा है भी नहीं है, शायरों के दीवान कुरान से कहीं कहीं लंबे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया गालिब भाई, आफाफ जी। ठीक है, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आफीफ आपका। ठीक है। चलें, थैंक यू, Thank you. ओके बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।